پاکستان منرل انویسٹمنٹ 2025 کا انعقاد 8 اور 9 اپریل اسلام آباد کے کنونشن ہال جناح کنونشن سینٹر میں ہوا، جس میں تقریباً 300 بین الاقوامی مندوبین نے شرکت کی۔ شرکاء کا تعلق امریکہ، چین، سعودی عرب، ترکی، آذربائیجان، ڈنمارک، فن لینڈ، کینیا اور برطانیہ سمیت مختلف ممالک سے تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فورم کا افتتاح کرتے ہوئے پاکستان کے معدنی دولت، جو کھربوں ڈالر کی مالیت کی حامل ہے، میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ ان وسائل کے مؤثر استعمال اور پاکستان قرضوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے بھی فورم سے خطاب کیا اور سرمایہ کاروں کو سیکورٹی کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ دیگر اہم شخصیات میں ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار شامل تھے، جنہوں نے پاکستان کی مضبوط جیولوجیکل ساخت اور معدنی وسائل پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے نیشنل منرلز ہارمونائزیشن فریم ورک 2025 کا آغاز کیا، جس کا مقصد اس اہم شعبے میں سرمایہ کاروں کو راغب کرنا اور پالیسیوں کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ فورم کے دوران کئی معاہدے اور مفاہمتی یادداشتیں MOUs دستخط کی گئیں۔ کینیڈا کی کمپنی بیریک گولڈ، جو ریکو ڈیک گولڈ مائن میں 50% حصہ رکھتی ہے، نے کان کنی کے معاہدے کیے۔ امریکی کمپنیوں نے بھی پاکستان کے معدنی شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی۔ فورم میں معدنیات اور موٹر گاڑیوں کے اسٹالز بھی لگائے گئے تھے، جہاں مختلف کمپنیوں نے اپنی مصنوعات اور خدمات کی نمائش کی۔ یہ فورم پاکستان کی معدنی دولت کو عالمی سطح پر متعارف کرانے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہوا۔ اس فورم میں امریکہ، سعودی عرب، چین اور دیگر ممالک کے وفود نے شرکت کی۔ کینیڈین کمپنی بیریک گولڈ سمیت کئی کمپنیوں نے پاکستان کے ساتھ معدنیات کے شعبے میں معاہدے کیے۔ اس موقع پر وفاقی حکومت نے نیشنل منرلز ہارمونائزیشن فریم ورک 2025 کا باقاعدہ اجرا کیا، جس کا مقصد ملک کے معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 کے دوران کینیڈین کمپنی بیریک گولڈ کے ریکو ڈیک پروجیکٹ نے $2 ارب سے زائد کی بین الاقوامی مالی معاونت حاصل کرنے کا اعلان کیا۔ اس منصوبے کا مقصد بلوچستان میں دنیا کے سب سے بڑے غیر ترقی یافتہ کاپر اور سونے کے ذخائر کو کھولنا ہے۔ پہلے مرحلے کی پیداوار 2028 میں متوقع ہے، جس کی لاگت $5.6 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ مالی معاونت کے لیے عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور دیگر مالیاتی اداروں سے بات چیت جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فورم میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے معدنی ذخائر کی مالیت کھربوں ڈالر ہے اور اس شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری ملک کی مالی مشکلات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ انہوں نے
اس بات پر زور دیا کہ خام معدنیات کی برآمد کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ غیر ملکی کمپنیوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مقامی طور پر وسائل کی پراسیسنگ کریں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سرمایہ کاروں کو یقین دلایا کہ فوج ان کے مفادات اور اعتماد کے تحفظ کے لیے مضبوط سیکورٹی فریم ورک فراہم کرے گی۔ مزید اس فورم میں جو ماحول مہیا کیا گیا، مقامی صنعت کاروں کو غیر ملکی صنعت کاروں کاروباری حضرات سے ملنے کا موقع دیا گیا، انتہائی شاندار نتائج اس کے نکلیں گے اور ملک کو مزید ترقی ہوگی۔ مختلف سٹالز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مختلف کمپنیوں کے سٹالز ہیں، معدنیات کے بارے میں معلومات ہیں، جو ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں یہ معدنیات پائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں معلومات دیے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے کاروباری ڈیل کیے جا رہے ہیں۔ یہ مواقع انتہائی شاندار ہیں۔ اس میں پاکستانی مقامی کاروباری لوگ اور بین الاقوامی سطح کے کاروباری حضرات آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں اور مختلف معاہدے کر رہے ہیں۔ یہ ایک گیم چینجر کا ثابت ہوگا اور آنے والے چند سالوں میں اس کے بہتر نتائج ملک اور قوم کو ملیں گے۔ مزید اس میں جو معلومات ہم نے لیے ہیں وہ آپ کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو اس منعقدہ فورم کا مکمل احوال مل سکے اور اس کے مزید آپ تفصیل جان سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان قدرتی وسائل، خاص طور پر معدنیات کے اعتبار سے انتہائی زرخیز خطہ ہے اور یہاں غیر ملکی سرمایہ کاری کی وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بلوچستان غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہی ہے تاکہ وہ اعتماد کے ساتھ سرمایہ کاری کر سکیں۔ اسلام آباد میں منعقدہ منرلز سمٹ کے موقع پر وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ صوبائی حکومت نے ون ونڈو سسٹم متعارف کرایا ہے تاکہ سرمایہ کاروں کو اجازت ناموں اور دیگر معاملات میں سہولت ملے اور انہیں کسی رکاوٹ کا سامنا نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان میں معدنی شعبے میں سرمایہ کاری سے نہ صرف صوبے کی معیشت کو فروغ ملے گا بلکہ مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ قومی اور عالمی سرمایہ کاروں کو لازمی کارروائی کی تکمیل کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں اور مقامی کمیونٹیز کے حقوق کا مکمل خیال رکھا جائے۔ متعلقہ علاقوں کے عوام کے معیار زندگی کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سرمایہ کاری سے مقامی لوگوں کو تعلیم، صحت، ترقی اور روزگار کے مواقع میسر آئیں اور عوام ترقی کے ثمرات سے مستفید ہوں۔ منرل سمٹ 2025 کے موقع پر وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے اسلام آباد میں صوبائی محکمہ مائنز اینڈ منرل کی ذیلی کمپنیوں BMRL اور BMEs کے سٹالز کا دورہ بھی کیا۔ اس موقع پر سیکریٹری مائنز سعیدہ خان
اور دیگر اعلیٰ حکام نے وزیر اعلیٰ کو بلوچستان میں جاری معدنی منصوبوں، سرمایہ کاری کے امکانات اور حکومتی پالیسیوں پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بلوچستان میں معدنی شعبے کی ترقی کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تحفظ اور قدرتی وسائل کے پائیدار استعمال پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ منڈل سمٹ کے دوران وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی کینیڈا کے قائم مقام سفیر سے ملاقات بھی ہوئی۔ اس ملاقات میں معدنی شعبے میں تعاون اور سرمایہ کاری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کانفرنس میں اور اس کے باہر جو سٹال لگائے گئے تھے یہ انتہائی شاندار ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ دلچسپی سے یہ جو صنعتی نمائش ہے اور یہ جو معدنیات کے بارے میں معلومات ہیں جو ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں جو بریفنگ دیا جا رہا ہے، معلومات دیا جا رہا ہے، اس میں غیر ملکیوں کے علاوہ پاکستانیوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کیا۔ یہ معدنیات بلوچستان، KPK اور گلگت وغیرہ میں شمالی علاقہ جات میں پائے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں مزید معلومات دیے گئے اور سٹال لگائے گئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شرکاء کی دلچسپی بہت شاندار ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو، صنعت کاروں کو، کاروباری لوگوں کو ایک چھت تلے اکٹھے کیا گیا ہے اور ان کو آپس میں ملاقات اور اپنے کاروبار اور کام کے بارے میں معاہدے کرنے کی مواقع دیے گئے ہیں۔ مزید اس میں دلچسپی اور نکھار جو ہے وہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ یہاں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت اور یہ ماحول بنانا ایک بہت زبردست کارنامہ ہے اس حکومت کا۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ کانفرنس اور یہ جو صنعتی نمائش ہے اس سے بہتر نتائج نکلیں گے، اور چند سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ معدنیات کے بارے میں جو معلومات ہیں یہ کانکنی اور آمدنی کے مواقع میں تبدیل ہو جائیں گے اور ملک ترقی کرے گا۔ اس میں آپ کو مختلف سٹال دکھائے جا رہے ہیں جو معدنیات کے بھی ہیں اور کچھ صنعتی نمائش بھی ہیں جس میں موٹر گاڑیاں اور دوسری اشیاء رکھی گئی ہیں۔ انتہائی خوبصورت اور شاندار ماحول میں منعقد کیا گیا یہ اسلام آباد میں ایک شاندار موقع ہے جس میں پاکستان کی ترقی کے لیے بہت بہتر ماحول دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی شاندار جو اس وقت کی مختلف ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے گاڑیاں، مشینری، یہ بھی نمائش کا حصہ ہیں۔ ان میں بڑی تعداد میں کمپنیوں نے اپنے سٹال لگائے ہیں اور ان کے خرید فروخت کے لیے بھی معاہدے کیے گئے۔ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں والوو، کاٹرپلر اور اس کے علاوہ بھی کچھ کمپنیوں کے سٹال لگائے گئے ہیں۔ انتہائی شاندار خوبصورت گاڑیاں، لوڈر، ڈمپر، ٹریلر وغیرہ یہاں موجود ہیں اور ان کے بارے میں معلومات دیے جا رہے ہیں۔ انتہائی شاندار ماحول میں یہاں آپ کو معلومات دیے گئے ہیں جو ان کمپنیوں میں دلچسپی لیتے ہیں
उन्होंने बड़ी तादाद में शिरकत किया और इस नुमाइश को देखा और मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ उनको बात करने का मौका दिया गया। यकीनन इसके बहुत अच्छे असरात निकलेंगे और हमारे मुल्क की तरक्की में इजाफ़ा होगा। आप हमारे साथ रहें, इस मुकम्मल स्मिथ को आप देखें, आपको इसकी मुकम्मल जो नुमाइश है उस तक आपको सारा कुछ ये इसका दिखाया जा सके, और बाहर का माहौल भी आपको हम दिखा रहे हैं। इंतहाई शानदार ये आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ़ व्यूज़ हम आपको दिखा रहे हैं इस्लामाबाद से। और यहाँ खाने पीने की अशिया, चाय वगैरह के भी स्टॉल लगाए गए थे। अंदर चाय और बिस्किट वगैरह और पानी शुरका में मुफ्त तकसीम किया गया और मेहमानों की खातिर तवाज़ो किया गया। और ये चाय, पानी और बिस्किट वगैरह सारा दिन चलते रहे, और कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों ने बहुत अपने मालूमात भी लिए और खाने पीने की अशिया से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। इस्लामाबाद का ख़ूबसूरत माहौल और पाकिस्तान की तरक्की के बारे में ये जो कॉन्फ्रेंस है इंतहाई शानदार है। यकीनन इससे दूर असरात होंगे। ये OGDC की गाड़ियां हैं, इनका वफ़द भी यहाँ शरीक हुआ है, और ये 3 बसें जो OGDC के शुरका को लेकर आए हैं ये भी बड़े शानदार हैं। बल्कि OGDC ने इस कॉन्फ्रेंस में माली मुआवनत भी की है। ये आप देख रहे हैं, ये आयलैंड गैस डेवलपमेंट का कंपनी की बसें हैं जो अपने इनका डेलीगेशन है उनको लेकर यहाँ आए हैं। अब उनको वापस ले जाने के लिए गेट की तरफ जा रहे हैं। ये सब खूबसूरत माहौल और ये मालूमात हम आपको दे रहे हैं। ये हमारे दोस्त, इससे हमने मुलाकात भी किया। इन्होंने हमें वफ़द के बारे में, जो डेलीगेशन है OGDC का, उसके बारे में मालूमात दिए हैं। यकीनन ये हमारे मुल्क का एक बेहतर मौका था कि जिसमें इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्की लोगों ने भी शिरकत किया, और पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से मुख्तलिफ़ कंपनियों, कॉरपोरेशनों के निजी शोबे में काम करने वाले लोगों ने शिरकत किया। और इस माहौल में, और ये माहौल उनको मुहैया किया गया, ये इंतहाई शानदार है और इसके बेहतर असरात यकीनन निकलेंगे। ये जो मुआहदे हुए हैं ये दूररस मुआहदे हैं, और इनसे मुल्क, कौम और आम आदमी को ज़रूर फ़ायदा होगा। आपसे दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे मालूमाती वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं जो सैर व सियाहत के शोबे के भी हैं और इस तरह के मालूमाती भी हैं, तारीख़ी भी हैं, आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हम मज़ीद मालूमात दे सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ रहें, हम आपको मज़ीद इस माहौल के बारे में ख़ूबसूरत तस्वीर और मूवीज़ दिखा रहे हैं। आखिर में हमने इस कॉन्फ्रेंस हॉल से और ये सनती नुमाइश से बाहर निकले हैं और हम अभी वापसी की तैयारी कर रहे हैं। इंतहाई शानदार और ख़ूबसूरत माहौल, और आप सारे दोस्तों के ताउन का बहुत शुक्रिया जो आपने हमारा वीडियो
आखिर तक देखा है। इतने सारे मालूमात हमने यकजा किए हैं, शायद इतने मालूमात और आपको कहीं भी न मिल सकें। इसलिए आप हमारे साथ रहें, मज़ीद ऐसे वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।